मसीह के बाबरकत नाम में आज सब मेरी तरफ से तमाम तर बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और बच्चों को, नीचे बैठे और ऊपर बैठे हुए तमाम तर लोगों को मेरा सलाम पहुंचे। आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। आप तो नहीं आप डिस्टर्ब होते। सारे बच्चों वाली माएं ऊपर चली गई हैं, बच्चे ऊपर उनको तंग कर रहे हैं। आप एंजॉय कर रहे हैं ना? आप भी खुश हैं? आप खुश हैं ना? बोलिएगा, लगता नहीं है। आप खुश हैं? यस। आप अपने बच्चों को भी खिलाएं और साथ में खुदा का कलाम भी सुनेगा। निकालिएगा मुकाशवा की किताब, मुकाशवा की किताब और उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। मुकाशवा की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 9वीं और फिर 10वीं आयत। खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले वो खुदा के कहर की उस खालिस मह को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बर्रे के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। खुदावन की आवाज के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर और समझे जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। सब आवाजें बुलंद कहेगा आमीन। मेरे अजीजों, इस बाप के अंदर, 14वें बाप के अंदर 3 फरिश्तों का खास जिक्र हमें मिलता है। तीन फरिश्तों का जिक्र हमें मिलता है जो उड़कर जमीन पर रहने वालों के पास आते हैं, और जब वो रहने वालों के पास आते हैं तो उनके पास आपको देने के लिए कुछ है, और वो बड़ी आवाज से अपना पैगाम जमीन के रहने वालों को इंपार्ट करते हैं, डिलीवर कर देते हैं कि भाई ये पैगाम जो हमें खुदा की तरफ से मिला है, ये पैगाम हम लेकर आए हैं और हम आपको डिलीवर कर रहे हैं। और फिर वो पैगाम देते हैं, और पैगाम देने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। 3 फरिश्तों का जिक्र हमें मिलता है, जैसे कि हमने 14वें बाब के पिछली आयत में हमने पढ़ा है कि पहला फरिश्ता जो आता है वो पैगाम लेकर आता है, और वो पैगाम क्या है? अदालत की अबदी खुशखबरी का पैगाम लेकर आता है। अदालत के वक्त जब अबदी खुशखबरी होगी उसका पैगाम लेकर आता है। फिर दूसरा फरिश्ता आता है, और दूसरा फरिश्ता जब आता है तो उसके पास भी एक बड़ा पैगाम है, और वो पैगाम है कि बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। उसके पास ये पैगाम है कि बाबुल का बड़ा शहर गिर पड़ा है। जैसे ये पैगाम खत्म होता है, तीसरा फरिश्ता रूनुमा होता है, तीसरा फरिश्ता आ जाता है, और तीसरा फरिश्ता आकर अपनी पैगाम जो है, जो खुदा की तरफ से उसे मिलता है, वो तीसरा पैगाम खास लोगों के लिए है।
खास लोगों के लिए है जो रूह जमीन पर क़याम पजीर हैं। और वो पैगाम आज जो आयात मैंने 2 आयात जो इक्तबास मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, वो पैगाम तीसरे फरिश्ते का पैगाम है। और पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि बर्रे के सामने आग और गंधक के अज़ाब में मुब्तला होंगे, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे, आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। कौन? क्या आप, क्या आप, क्या आप, क्या मैं? कौन? आग की गंधक की झील में डाले जाएंगे। कौन कौन आग की गंधक की झील में जाना चाहता है? शो मी योर हैंड, अपने हाथ दिखाइएगा। कौन कौन आग और गंधक की झील में जाना चाहता है? भाई कोई भी नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहते आप? पक्की बात, पक्की बात है, नहीं जाना चाहते। तो फिर मुझे नहीं मालूम, अम्मा आपको पता है कि आपने जाना है कि नहीं? अभी तो आप हाथ नहीं दिखा रहे, अभी आपने हाथ नहीं दिखाया कि हमने नहीं जाना। लेकिन जब बाइबल मुकद्दस के सहायक का मुताला किया जाएगा, फिर आप अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिएगा कि क्या मैं आग की गंधक की झील में डाला जाऊंगा या फिर बचाया जाऊंगा। ये तो ये बताएगा ना, खुदा का जिंदगी बख्श कलाम मुझे और आपको बताएगा कि क्या मैं उस जगह पर जाऊंगा या फिर नहीं जाऊंगा। ऐसा ही है। तो फिर इसके बाद कलाम सुनाने के बाद मैं पूछूंगा नहीं, बल्कि आपके चेहरे मुझे बताएंगे, आपके चेहरे तस्दीक करेंगे कि आप आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे या बचाए जाएंगे। आमीन। आपके चेहरे बताएंगे। मायूस तो नहीं, डर तो नहीं रहे, पक्की बात है, डर तो नहीं रहे, क्योंकि अभी मुकाशवा खुलने वाला है, अभी मुकाशवा खुलने वाला है। और जब मुकाशवा खुलेगा, फिर मुकाशवा बताएगा कि आपने कहां जाना है, मैंने कहां पर जाना है। और आपके चेहरे भी बताएंगे, क्योंकि जब आपके चेहरे शादमान होंगे, मैं जान पाऊंगा कि आप आग और गंधक की झील में नहीं डाले जाएंगे। लेकिन अगर आपके चेहरों पर मायूसी होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई है ने विचो कुछ थोड़े जे जड़े आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। आमीन, आमीन। 300 लोग बचे थे, सिर्फ कितने? 300 लोग। जब जंग हो रही थी ना मालिकियों के साथ, 300 लोग बचे जो कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ पानी पी रहे थे। खुदा ने कहा यही है वफादार लोग, यही है वफादार लोग, इनको साथ लेकर चल पड़। अब देखने यह है कि इन 200 में से कितने बचेंगे, कितने आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और कितने आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। लेकिन खुदा जानता है, मेरी दिल से दुआ है, मेरी दिल से दुआ है कि खुदावन आप सबों को आसमान की बादशाही में शामिल करे। आमीन। बड़ी ऊंची आवाज में कहा आमीन, आमीन। आप जाना चाहते हैं? टिकट कटवाई है? टिकट कटवाई है टिकट आपके पास? टिकट है? टिकट है? टिकट है आपके पास? देख लेना, अगर टिकट है तो ट्रेन पर चढ़ जाएंगे। टिकट के लिए पैसा खर्च किया? पैसा खर्च किया टिकट खरीदने के लिए? भाई कराची जाए 7,000 की टिकट आती है, खाना भी मिलता है। आपने टिकट खरीदने के लिए पैसा दिया है कि नहीं दिया? भाई पैसे की जरूरत नहीं है, उस टिकट को खरीदने के लिए तेरे और मेरे मसीह का खून काफी है। तेरे और मेरे मसीह के खून के वसीले से तुझे और मुझे वो टिकट मिल चुकी है। अब मैं और आप उस ट्रेन में दाखिल हो सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरा टॉपिक है मोहरशुदा और गैर मोहरशुदा। क्या? मोहरशुदा और गैर मोहरशुदा। सील्ड एंड अनसील्ड पीपल, वो जिन पर मोहर हुई है, वो जिन पर मोहर नहीं हुई। अब देखना यह है कि आप पर मोहर हुई है
کیا آپ پر مہر ہوئی ہے؟ کیا مجھ پر مہر ہوئی ہے؟ کیا ہم سبوں نے اس مہر کو لگوایا ہے یا پھر ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں؟ اوکے گاٹ اٹ. دیکھنا یہ ہے میرے عزیزوں، پہلی بات ہے غیر مہر شدہ لوگ جن پر مہر نہیں ہوئی. غیر مہر شدہ لوگ جس کو ہم غیر چھاپ شدہ بھی کہتے ہیں. غیر چھاپ شدہ یعنی کہ انسیلڈ پیپل. انسیلڈ پیپل جن پر مہر نہیں لگائی گئی ہے. جن پر مہر نہیں لگائی گئی. میرے عزیزو، اس منادی کے وقت زمین پر ضرور کچھ لوگ ایسے ہوں گے. یہ وقت تو آئے گا نا، یہ مصیبت کا دور ہے، یہ مصیبت کا دور شروع ہونے والا ہے. جب مصیبت کا دور شروع ہوگا یہ اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت زمین پر کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے حیوان اور اس کے بت کی پرستش نہیں کی ہوگی. ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دلیر ہوں گے، جو دلیری کے ساتھ ڈٹ جائیں گے، جو گواہی دیں گے، جو پرستش نہیں کریں گے، جو حیوان اور اس کے بت کی پرستش نہیں کریں گے. ایسے لوگ موجود ہوں گے. وہ ڈریں گے نہیں، وہ کہیں گے نہ، ہم نے حیوان کی اور اس کے بت کی پرستش نہیں کرنی. اور نہ ہی وہ پرستش کریں گے اور نہ ہی اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ماتھے پر اس حیوان کی چھاپ کروائیں گے. نہیں کروائیں گے. خوراک ملے یا نہ ملے، گروسری ان کو ملے یا نہ ملے، ان کے بچوں کے لیے کھانا ملے یا نہ ملے، مارکیٹس ان کے لیے بند ہو جائیں، کاروبار ان کے لیے بند ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ماتھوں پر سیل نہیں کروائیں گے. نہیں کروائیں گے. وہ کہیں گے مرنا روا ہے. وہ یہ کہیں گے کہ جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع ہے. وہ یہ بولیں گے کہ مرنا ہمارے لیے نفع ہے. ہم یہ سیل جو ہے اپنے ہاتھوں پر اور اپنے ماتھوں پر نہیں لیں گے، اور ہم اس حیوان کے اور اس کے بت کی پرستش نہیں کریں گے. نہیں کریں گے، بالکل نہیں کریں گے. یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ یہ غیر مہر شدہ لوگ ہوں گے جن پر مہر نہیں ہوئی. وہ فرشتے کی منادی سن کر خوش ہوں گے. ظاہری سی بات ہے، فرشتے نے آ کر منادی دی ہے. اور منادی کیا کی ہے؟ منادی یہ کی ہے کہ وہ پاک فرشتوں کے سامنے اور بھرے کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. وہ ڈال دیے جائیں گے. لیکن یہ لوگ جو انسیلڈ ہیں، جن پر مہر نہیں ہوئی، جب یہ فرشتے کا پیغام سنیں گے، وہ آج کیسی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اس پیغام کو سنا ہے، ہم نے اس خوشخبری کو سنا ہے، ہم نے اس خوشخبری کے پیغام کو سنا ہے. وہ خوش ہوں گے کہ ہاں وہ وقت آ چکا ہے جب یہ لوگ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. پہلے نمبر پر اس لیے کہ انہوں نے خود نہ حیوان اور اس کے بت کی پرستش کی تھی. انہوں نے اس کی پرستش نہیں کی تھی اور اس کی چھاپ ہی نہیں لی تھی. وہ اپنے دلوں میں شکر کرتے ہوں گے، وہ اپنے دلوں میں شکر کریں گے، اور شکر کر کے وہ لوگوں میں شامل نہیں ہوئے.
इस बात का वो शुक्र करेंगे कि हम उन लोगों में शामिल नहीं हुए जिन्होंने अपने हाथों पर और अपने माथों पर सील करवाई हैं। वो लोग खुश होंगे कि आज हम उन लोगों में शामिल नहीं हैं, हम सेलेक्टेड पीपल हैं, हम बचाए हुए लोग हैं और हम अलग किए हुए लोग हैं, और वो खुश होंगे। वरना हमारा भी वो ये सोचते होंगे, वो सोचेंगे वगरना आज हमारा भी यही हाल होता जो इन लोगों का होना है, क्योंकि इन लोगों ने अपने माथे पर और अपने हाथों पर उन्होंने मोहर करवाई है। वो ये सोचते होंगे आज कैसी खुशी की बात है कि हमने सील नहीं करवाई और इसलिए आज हम बच गए हैं। वो खुश होते होंगे, वो खुश होंगे, वो बोलिएगा, वो खुश होंगे। दूसरी बात, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं है, वो इसलिए भी खुश होते होंगे और वो होंगे कि खुदावन हमारा खुदा वो बेइंसाफ नहीं है। अगर एक शख्स वो प्रस्तिश भी कर रहा है, वो हैवान की प्रस्तिश भी कर रहा है, छाप भी लगवा रहा है, और एक दूसरा ग्रोह जो है वो ना प्रस्तिश कर रहा है, ना वो ग्रोह जो है वो छाप ले रहा है, तो फिर इन दोनों ग्रुप्स में डिफरेंस तो होना चाहिए ना, फिर इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। और अब वो डिफरेंस आ पहुंचा है, इंसाफ का डिफरेंस आ पहुंचा है। अब खुदा इंसाफ करने के लिए रूह जमीन पर आ पहुंचा है, और ऊपर आसमान पर कोई है वो ये सोचेंगे कि हाँ ऊपर आसमान पर कोई है जो इस मकरूह काम को खत्म करने वाला है। सिर्फ यही इस बात के लिए खुश नहीं होंगे कि सिर्फ खुदा इंसाफ करने के लिए आएगा ना, इंसाफ के साथ वो ये भी सोचेंगे कि हाँ इस मकरूह काम को खत्म करने वाला खुदा अब आ चुका है। तो उनके लिए कैसा अच्छा और खुशी का वक्त होगा कि अब वक्त आ गया है कि इनको बंद किया जाए, इनके काम को बंद किया जाए, इनकी प्रस्तिश को बंद किया जाए, इनकी छाप को बंद कर दिया जाए। वो खुश होंगे कि अब वो वक्त आ पहुंचा है कि अब गंदम को बूरे से जुदा किया जाएगा। वो वक्त आ पहुंचा है कि जब जुदा जुदा किया जाएगा। ये वो लोग थे जो गैर मोहर शुदा थे, जिन पर मोहर नहीं हुई, जिन पर मोहर नहीं हुई, ये गैर मोहर शुदा लोग थे। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी गैर मोहर शुदा लोग हैं? आप गैर मोहर शुदा लोग हैं? बोलिएगा, आप गैर मोहर शुदा लोग हैं? यस के नो? आपने बुत की उस हैवान की प्रस्तिश की है? आपने उसकी छाप अपने हाथों पर या माथे पर ली है? अभी वो वक्त आने वाला है कि जब ये दौर शुरू होने वाला है। मैंने बताया था कि बेल्जियम में ये दौर शुरू भी हो चुका है। तो जब पाकिस्तान में ये वक्त आएगा तो क्या आप वो छाप लेंगे या फिर नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। आपको याद होना चाहिए कि हमने पादरी कैसर साहब के मुंह से ये खुदा का कलाम सुना था, इसलिए हमने ये मोहर नहीं लेनी और उस हैवान की प्रस्तिश नहीं करनी। दूसरी बात, छाप शुदा लोग। दूसरी बात, छाप शुदा लोग जिन पर छाप हुई है। हैवान की प्रस्तिश करने वालों का ख्याल था। अब वो ख्याल करते हैं जिन्होंने प्रस्तिश भी कर ली है और जिन्होंने छाप भी ले ली है, अपने हाथों पर और अपने माथों पर छाप भी ले ली। अब वो ख्याल क्या करते हैं, वो थिंक क्या कर रहे हैं? वो सोच ही रहे थे कि उसे कोई रोक नहीं सकता, हैवान को कोई रोक नहीं सकता, उस हैवान को और उसके बुत को कोई रोक नहीं सकता। उनके जहन में यह ख्याल था कि ये तो एक बड़ा लीडर है, इसको कौन रोक सकेगा? कौन उस हैवान की मानित है?
وہ یہ سوچتے ہوں گے, وہ یہ سوچیں گے کہ بھائی اس حیوان کی مانند کون ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے یا اس کی پرستی سے کوئی روک سکتا ہے. وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ کون اس کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے, کون اس کے ساتھ لڑ بھی سکتا ہے. وہ یہ خیال کرتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بھائی انہوں نے تو یہ غلطی کر لی نا, انہوں نے چھاپ بھی لے لی, انہوں نے پرستش بھی کر لی. اب لیم ایکسکیوز تو دل میں رکھتے ہوں گے نا, اور بھائی یہ تو بڑا حیوان ہے, اس کے ساتھ کون لڑے گا, یہ تو بڑا حیوان ہے, اس کو روکے گا کون, بھائی یہ تو بڑا حیوان ہے, اس کے بغیر تو ہمیں کھانا نہیں مل سکتا, اس کو کون روکے گا, اس کو کون روکے گا. ان کا یہ خیال تھا. لیکن اب خدا کا فرشتہ بتانے کے لیے آ چکا ہے. اب خدا کا فرشتہ آسمان کو چھوڑ کر روح زمین پر آئے گا, مصیبت کے دور میں اپنے لوگوں کے پاس آئے گا, اور وہ یہ کہے گا اور وہ یہ بتائے گا کہ ان کا خیال غلط ہے, ان کی سوچ غلط ہے, ان کے ارادے غلط تھے اور ان کے فیصلے غلط تھے. اور پھر آگے وہ یہ بتائے گا اور یہ کہے گا وہ نہیں جانتے کہ ذبح کیا ہوا برا جو تعریف, تمجید, حشمت اور بزرگی کے لائق ہے, وہ اس بڑے بڑے بت کو اور اس کے بت کو وہ اور اس حیوان کو وہ اس کے ساتھ لڑے گا اور اس کی ساری طاقت کو وہ ختم کر دے گا. وہ تو یہ سوچتے تھے کہ ہے ہی کوئی نہیں, لیکن فرشتے نے آ کر یہ بڑا پیغام دے دیا ہے. فرشتے نے آ کر یہ بڑا پیغام دیا ہے. اور اب یہ سوچئے جب ان کے پاس یہ پیغام گیا ہوگا یا جائے گا, پھر وہ کیا سوچتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے. سوچئے گا وہ کیا سوچیں گے. پھر ماتم کریں گے, پھر ماتم کریں گے. ہائے ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہ تھا, ہائے ہم نے تو یہ کبھی سمجھا بھی نہ تھا. اور وہ دنیا کے تمام انتظام کو جلد اپنے ہاتھ میں خدا لینے والا ہے. اس لیے اگر کوئی زندگی کسی حیوان کی یا کسی بت کی پرستش کر رہی ہے اور زندہ خدا کو چھوڑ دیا اس نے, then you have to think about کیا ہوگا آپ کے ساتھ, کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ. ضروری نہیں کہ وہ حیوان اس مصیبت کے دور کا حیوان ہو, ضروری نہیں کہ وہ بڑا بت اس مصیبت کے دور کا وہ بت ہو. آج بھی بہت سارے بت, کیوں بہن جی, آج بھی بہت سارے بت ہمارے سامنے کھڑے ہیں, آج بھی بہت سارے بت ہمارے سامنے کھڑے, ہم دیکھ رہے ہیں. وہ بت کون سے ہیں معلوم ہے؟ جاب کا بت ہے ہمارے سامنے, کام کا بت ہے ہمارے سامنے. سب چھٹی نہیں ملتی ہے, بھائی سب مالک بڑا ڈاڈا ہے, چھٹی نہیں دینا ہے. بھائی صاحب کم تو چھٹی نہیں ہو سکتی, گورنمنٹ بڑی ڈھاڈی آ گئی ہے. بت کھڑا ہے تیرے سامنے, اب اس بت کا ٹکراؤ کس طرح کرنا ہے تو نے, یہ تجھے پتا ہے, مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. مجھے یاد ہے ایک شخص وہ کہتا بھائی صاحب چھٹی نہیں ملتی. میں نے کہا چھوڑ دو کام. کہتا بھائی صاحب 2 بچے. میں نے کہا چھوڑ دو کام, خدا مہیا کرے گا. کہتا پکی بات. میں نے کہا پکی بات. میں نے کہا چھوڑ دو کام. جاتا ہے کام پر اپنے, کہتا سر جی میں نہیں جی کام کرنا, تسی کوئی اور انتظام کر لو. کہتا جی کیوں؟ کہتا میں اتوار نو گرجے جانا ہوں, میں نہیں کام کرنا, تسی اتوار نو چھٹی نہیں دیندے, میں بڑی ہری کیا, لیکن آج میں فیصلہ کر کے آج میں نہیں جی کرنا, تسی اپنا کام سانبھو, میرا ساتھ دو تو میں چلا جائے. مجبوراً انہوں نے کہا بھائی جی آپ سنڈے کو چرچ چلے جایا کریں, سنڈے کو چرچ چلے جایا کریں, کام نہ چھوڑے. کام ساری زندگی رہیں گے. یہ بت ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, اب ان بتوں کو آپ نے ہٹانا کس طرح ہے, یا پھر آپ نے ان بتوں کے ساتھ مل جانا ہے, ان بتوں کے ساتھ ملنا ہے. بولیے گا, سننے والوں آپ بھی سن لیجئے گا.
دیکھنے والوں آپ بھی دیکھ لیجئے گا کہ خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے. میری وجہ سے نہیں, میرے کہنے سے نہیں, بلکہ خدا کے لا خطا زندگی بخش اور معتبر کلام کے وسیلے سے یہ کلام ہمیں بتائے گا کہ خدا کا قہر, خدا کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوگا جو مہر شدہ ہے, جو مہر شدہ ہے. اب دیکھیں گے مہر شدہ کون ہے, دیکھیں گے مہر شدہ کون ہے. جب خدا حیوان کی چھاپ لینے والوں کو اپنے غضب کے پیالے, اپنے غضب کے بھرے ہوئے پیالے میں سے پلائے گا تو ان کا خیال بہت برا ہوگا. ان کا خیال اور ان کا حال بہت ہی برا ہوگا. جب خدا اپنے غضب کے پیالے, بھرے ہوئے غضب کے پیالے میں سے ان کو پلائے گا, ان کا حال بہت ہی سنگین, بہت ہی برا ہوگا. یہاں پر ہم بائبل مقدس میں سے پڑھتے ہیں, وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا. بھائی میں کی تو سمجھ آتی ہے, لیکن خالص میں کی کیا بات ہے؟ خالص میں, پیور وائن, اس وائن کے اندر, اس میں کوئی یا کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوگی. اس لیے اس کو خالص کہا گیا نا. لفظ خالص بھی لگا نا, خالی میں نہیں لگا. خالی میں ہوتا تو ہم چلتے جاتے آگے, لیکن چونکہ لفظ خالص لگا اس لیے مجھے رکنا پڑا ہے. خالص لگا ہے تو رکنا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالص میں. جی بھائی بیٹا کیا ہو, ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ نیٹ نہیں چل رہا؟ دیکھیں ذرا اندر جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, بڑا بت پھر اپنا بھی تو کام کرے گا نا. کیا خیال ہے؟ بڑا بت اپنے بھی تو کام کرنا ہے. اس نے, اس حیوان نے اپنا بھی کام کرنا ہے, لیکن وہ اپنا کام کرے گا, ہم اپنا کام کریں گے. آمین. وہ اپنا کام کرے گا, ہم نے اپنا کام کرنا ہے. سارا جلال خدا کے نام کو ملے گا. اوکے ڈن ڈن. اوکے دوبارہ میں کہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں تو پینی تھی بھائی, انہوں نے جنہوں نے مہر کروائی ہے, جنہوں نے پرستش کیا ہے, لیکن اب وہ خالی میں نہیں پئیں گے بلکہ خالص میں. کیا خالص میں پئیں گے. اور میرے عزیزو, خالص کا مطلب ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو. جس کے اندر, کیوں بھائیو بولیے گا, جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو, جس کے اندر آمیزش نہ ہو, جس کے اندر ٹیم نہ ہو, جس کے اندر پانی نہ ہو, وہ کیا ہے؟ وہ خالص ہے. وہ خالص ہے. آپ نے بوتل کھولی, سیل کھولی, وہ خالص ہے. اور اگر اس کے اندر پانی ایک قطرہ ڈال دیا تو وہ پھر خالص نہیں رہے گی. کلام یہ کہتا ہے کہ خالص میں ان کو پلائے گا. اس کا مطلب ہے اس میں کے اندر ملاوٹ نہیں ہوگی. اس عذاب کے اندر, اس عذاب کے ساتھ خدا کا رحم اور خدا کا ترس شامل نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا, خدا ہمارا مہربان خدا ہے, خدا ہمارا ترس سے بھرا خدا ہے, خدا ہمارا رحم سے بھرا اور ترس سے بھرا خدا ہے. لیکن جب عذاب کی بات آئے گی, جب انصاف کی بات آئے گی, جب بات آئے گی خدا کی بات آئے گی, تو پھر خدا اپنے اس عذاب کے اندر رحم اور ترس کی ملاوٹ نہیں کرے گا. کیونکہ اب انہوں نے چھاپ لے لی ہے, اب انہوں نے پرستش کر لی ہے. تو جب انہوں نے پرستش کی ہے, مہر لگوا لی ہے, تو اب خدا بھی کس طرح اپنا رحم ان پر نازل کرے. پھر اب خدا خالص عذاب ان کی زندگی میں ظاہر کرے گا. کیا خالص عذاب ان کی زندگی میں ظاہر کرے گا, اور یہ ناقابل برداشت تکلیف اور اذیت سے بھرا ہوا
ہوا یہ عذاب ہوگا. اس لیے ایسے عذاب سے بچنے کے لیے اس حیوان کی اس بت کی پرستش نہ کیجیے گا. اس کی چھاپ اپنے ہاتھوں پر اپنے ماتھوں پر نہ لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ جب خدا کا عذاب کا وقت آئے تو پھر اس کے اندر نہ تو رحم ہو اور نہ ترس ہو، نہ میرے لیے اور نہ تیرے لیے. اس لیے اس عذاب سے بچیے گا. کلام مقدس میں خدا کے قہر کا اعلان کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کون آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے عذاب کیا ہے؟ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. لیکن ڈالے کون جائیں گے؟ اب بات آتی ہے اوکے جو میں نے سٹارٹ میں کی تھی، ڈالے کون جائیں گے؟ اس گندک کی جھیل میں، اس آگ کی جھیل میں کون ڈالے جائیں گے؟ پہلی بات، سب سے پہلے حیوان کی پرستش کرنے والے اس آگ اور اس گندک کی جھیل میں زندہ ڈال دیے جائیں گے. ویسے نہیں ڈال دیے جائیں گے، زندہ ڈال دیے جائیں گے. تو ماچس کی تیلی لگ جائے نا جلتی ہوئی آگ انگلی کو، آیا کیا ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کلام یہ کہتا ہے کہ پورے کے پورے زندہ جو ہیں وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے. دوسرے کون جائیں گے؟ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں آئے گا اور اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع ہوں گی، تو اس وقت بائیں طرف والے لوگوں سے وہ یہ کہے گا اور ان کو وہ اس آگ میں اور اس گندک میں زندہ جلا دیا جائے گا. لیکن دائیں ہاتھ والوں کو یہ کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو لے لو جو بنا عالم سے پیش کر تمہارے لیے تیار کیا. لیکن بائیں ہاتھ والوں کو کہے گا، آؤ یہ بھی لے لو، یہ تمہارے لیے، یہ آگ اور گندک تمہارے لیے، یہ جھیل تمہارے لیے، اس لیے زندہ تم کو ڈال دیا جائے گا. تیسرے کون ہوں گے؟ تیسرے نمبر پر دو لیڈر ہوں گے. دو لیڈر ہوں گے جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا. کیا کیا ہوگا؟ بولیے گا. اب بات آتی ہے گمراہ کی. بولیے گا، اونچی بولیے گا، آواز نہیں آتی. ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بولیے گا، کیا کرتے ہیں؟ بیویاں بولے کون؟ اوپر والی بہنیں بولے کون؟ جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیوں جی اس وقت گمراہ کی انگلش کیا ہوگی؟ گمراہ کر رہے تھی ٹریپ، یا پھر اس کو بیک سلائیڈ بھی کہتے ہیں کہ جو سیدھی راہ پر چل رہا ہے اس کو لیا اور ٹیڑھی راہ پر ڈال دیا، اس کو بیک سلائیڈ بھی کہتے ہیں. اور اس کو بہن سونیا کیا کہا جاتا ہے؟ ٹریپ کرنا. اور ٹریپ کا مطلب، ٹریپ کو جب اردو سانچے میں دیکھتے ہیں نا تو ٹریپ کا مطلب ہے اس کو اس کے سانچے میں سے نکال کر اپنے سانچے میں ڈال لینا. یہ ہے ٹریپ کا مطلب. اس کا جو سانچہ تھا، جس سانچے میں وہ چل رہا تھا، اس سانچے میں سے آپ نے لیا اور اپنے سانچے میں ڈال دیا. اس کو ٹریپ کہتے ہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں. یہ دو لیڈر بھی گمراہ کریں گے لوگوں کو. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ یہی حیوان یعنی سیاسی لیڈر اور جھوٹا نبی یعنی مذہبی لیڈر جو پکڑے جائیں گے اور زندہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. یعنی کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کریں جلدی کے ساتھ، آنکھیں بند کریں بہنیں جلدی کے ساتھ. بھائی بھی چلیں کر لیں، بھائی ویسے ہے ٹھیک ہے چلیں کر لیں. آپ بھی آنکھیں بند کریں بہنیں جلدی کے ساتھ. اب آپ سوچئے گا، بہن جی آپ بھی کریں آنکھوں کو بند کیجئے گا. اب آپ نے سوچنا ہے کہ زندگی میں آپ نے کس کو گمراہ کیا ہے. اب آپ سوچئے گا کہ آپ نے کس بہن کو گمراہ کیا ہے، کس کو بیک سلائڈ کیا ہے، کس کی سوچ کو ڈیورٹ کیا ہے، کس کے خاندان میں آگ لگائی ہے.
क्योंकि जो गुमराह करते हैं वो आग में डाल दिए जाएंगे। जो गुमराह करते हैं वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। बोलिए अगर आपने जिंदगी में किसी को गुमराह किया है, ना इट इज राइट टाइम in front of Christ you have to confess your sin। आपने गुनाह का इकरार कीजिएगा कि खुदावंद मैंने उस भाई को खुदावंद मैंने गुमराह किया है, मैंने ट्रैप किया है, मैं गलत बातें मैंने उस तक पहुंचाई है, मुझे माफ कर दे। अगर माफी ना मांगी उसके खून से धुले ना ये तो याद रखिएगा कलाम ये कहता है कि जिन्होंने जो लोगों को गुमराह करते हैं और अपने पीछे लगाते हैं वो जिंदा आग में डाल दिए जाएंगे। मुकाशवा की किताब उसके 19वें बाब और उसकी 20वीं आयत में ये लिखा हुआ है। फिर चौथे लोग कौन जाएंगे? इसके काफी अरसे बाद यानी 1000 साल से ज्यादा अरसे के बाद अभी यानी शैतान की बारी आएगी, वो भी इसी आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, वो भी डाल दिया जाएगा। फिर एक और बारी आती है और इस दुनिया के आखिर में बड़े सफेद तख्त की अदालत के वक्त, बड़े सफेद तख्त की अदालत के वक्त पहले मौत को फिर आमिर रवा को, इन दोनों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। किसको? मौत और आग रवा को, जहां पर रूहें रेस्ट करती हैं, जहां पर रूहें रेस्ट करती हैं, मरने के बाद रेस्ट करती हैं, क्योंकि उनका वक्त अभी पूरा नहीं होता, वो रेस्ट करती हैं। जब वक्त पूरा होगा फिर वो आगे जाएंगी। ये रेस्टिंग टाइम होगा, रेस्टिंग प्लेस है। कौन? आलमे रवा रेस्टिंग प्लेस है। इन दोनों को, मौत को और फिर आलमे रवा को आग में गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और आखिर में आदम से लेकर आखिर तक जितने इंसानों के नाम किताबे हयात में लिखे हुए ना मिले, वो आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। शो मी योर हैंड। तो बता सकता है कि आपका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है कोई जिसका नाम किताबे हयात में लिखा हुआ है? अगर मेरा और तेरा नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला तो कलामे मुकद्दस में लिखा है। मुकाशवा की किताब उसके 20वें बाब और उसकी 15वीं आयत में यह बात लिखी हुई है कि जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। अभी तक लोगों को गुमराह कर रहा है तू। तुझे तो चाहिए था वो टाइम जो तू लोगों को गुमराह कर रहा है, तेरा नाम किताबे हयात में लिखा होना चाहिए। छोड़ दिया ऐसी बातों को, ऐसी चीजों को छोड़ दे, और वो वक्त जो उस तरफ लगाता है वो वक्त किताबे हयात में लिखने के लिए लगा दे, और खुदा से दिनों रात दुआ करते रहे, ऐ खुदा मेरा नाम किताबे हयात में लिख दे, ऐ खुदा मेरा नाम किताबे हयात में लिख दे, क्योंकि मैं आग और गंधक की झील में जलना नहीं चाहता। यकीन जानिएगा शायद आपने महीना लगाया हो गुमराह करने के लिए, शायद इधर 10 मिनट के लिए काफी हमें किताबें आपका वक्त आ गया। बहन जी उठिएगा, जागिएगा। अगर तेरा नाम किताबे हयात में लिखा ना मिला तो फिर आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। दूसरी बात, कब? पहले बात थी कौन आग और गंधक की झील में डाला जाएगा, अब दूसरी बात, कौन आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजील बयान उसके 16वें बाब में बताया गया है कि गैर निजात याफ्ता लोग जब मरते हैं तो उनके जिस्म तो कब्र में चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो रूह है वो आलमे रवा में पहुंचाई जाती है, रेस्टिंग प्लेस में पहुंचाई जाती है, जहां उसे अदालत
کہ مقررہ وقت تک انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ابھی تو یہاں پر ٹھہر، جب عدالت کا وقت آئے گا پھر تجھے آگے لے کر چلیں گے، اور عدالت کے بعد پھر وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کی سزا ان کے اعمال کے موافق ان کو دی جاتی، یاد رکھیے گا۔ لیکن حیوان کی پرستش کرنے والے لوگ جو ہوں گے ان کو زندہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ یہ خاص گروہ ہے جو دوسرے بنی ہوئے انسانوں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ انہوں نے اس حیوان کی جو مجسم شیطان ہے اس کی پرستش کی ہے اور اس کی چھاپ اپنے ماتھے پر اور اپنے ہاتھوں پر لی ہے۔ ان کی سزا بھی خاص ہوگی، ان کی سزا بھی خاص ہوگی، یعنی وہی جو حیوان اور جھوٹے نبی اور شیطان کی ہے۔ تینوں آگ اور گندک کی جھیل میں یہ تینوں زندہ ڈال دیے جائیں گے۔ کون بچ جائیں گے؟ کون بچ جائیں گے؟ اس آگ اور گندک کی جھیل سے کون بچ جائیں گے؟ اس آگ کی جھیل کو 2 دفعہ ایک اور نام سے پکارا گیا ہے۔ آگ کی جھیل تو ہے ہی، دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ دوسرا نام ہے دوسری موت۔ دوسرا نام کیا ہے؟ دوسری موت۔ پہلا نام آگ کی جھیل، دوسرا نام دوسری موت۔ مکاشفہ 20واں باب 14ویں آیت 21واں باب 8ویں آیت میں یہ ہے، عام جسمانی موت مرنا پہلی موت ہے۔ ہم زندہ ہیں، ہم مر جاتے ہیں، پہلی موت ہوتی ہے، لیکن آگ کی جھیل میں ڈالا جانا دوسری موت ہے۔ جب میں اور آپ آگ کی دوسری جھیل میں، گندک کی دوسری جھیل میں ڈالے جائیں گے تو یہ دوسری موت ہوگی، اور جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہ ملیں گے وہ سب کے سب اس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن کسی نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیا ہے، جنہوں نے نئی پیدائش حاصل کر لی ہے، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا، ایکسپٹ کر لیا ہے، جو لوگ یاد رکھیے گا، جو لوگ ایک دفعہ پیدا ہوں گے، جو لوگ ایک دفعہ پیدا ہوتے ہیں وہ 2 دفعہ مرتے ہیں۔ میں پیدا ہو گیا ہوں نا، اب میں مر جاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ایک موت ہوگی جس کو کیا کہتے ہیں؟ دوسری موت، آگ کی جھیل ہے۔ لیکن اگر میں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیا ہے، پھر میرے لیے صرف ایک ہی موت تھی، اور وہ جسمانی موت ہے۔ میں مر جاؤں گا، اس کے بعد پھر میں کبھی مرنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی یسوع مسیح کے تابع کی ہے۔ اگر کوئی شخص بہن جی، اگر کوئی شخص یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک موت مرتا ہے، کیونکہ اس نے 2 پیدائشوں کو حاصل کیا۔ پہلی پیدائش اپنی ماں کے بدن سے، دوسری پیدائش یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے سے۔ جب 2 پیدائش اس کو مل جاتی ہیں پھر اس کو موت ایک ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، صرف جسمانی طور پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کو 2 موتیں ملتی ہیں۔ پہلی موت جسمانی موت، دوسری موت آگ کی موت، ابدی موت۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے؟ اگر تو کیا ہے اور نئی پیدائش کا تجربہ آپ کی زندگی میں ہے تو یاد رکھیے گا، پھر آپ پر یہ دوسری موت کا اختیار ہے۔ آمین۔ اگر آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا تو پھر آپ اور میں آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے۔ کیا میرا اور آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے یا پھر نہیں؟ Think about it. سارے اس بات کو سوچیے گا، سمجھے گا کہ کیا میرا نام کتاب حیات میں ہے یا پھر نہیں ہے۔ آئے میرے عزیزو، اسی بات کو لیتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے گا، اپنے سر کو جھکائیے گا، ہم دعا کریں۔ یسوع نے کہا جو میرا انکار کرتا ہے میں خدا کے فرشتوں کے سامنے اس کا انکار کروں گا۔ عذاب، جہنم اور دوزخ کی سزا
کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے منکر اور اس سے بغاوت کرنے والے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال دیے جائیں گے، جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دکھ میں رہیں گے، اور فرشتوں اور پروں کو دیکھنے سے ان کا عذاب میں اضافہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اور پرے خدا کے عذاب کے گواہ ہیں، اس لیے خدا سے کہے گا کہ خدا مجھے اپنی گواہی کے لیے خدا اٹھا کھڑا کر، اور خدا میرا نام کتاب حیات میں لکھ دے۔ اے خدا میری دعا میری منت ہے کہ خدا جن زندگیوں نے خدا تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، خدا یہ زندگیاں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ آسمان کی بادشاہ کے یہ وارث ٹھہریں، تاکہ دوسری موت کا اختیار ان پر نہ ہو، تاکہ دوسری موت کے یہ وارث نہ بنے، بلکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلے سے